جو لوگ مجدد کا انکار کرتے ہیں، کسی ڈکلیئرڈ مجدد کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضور نے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے ہی کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المئۃ، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صدی میں کسی مجدد کے آنے کی خبر دی ہے، اس کا باب ہے، اس کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، 4291 نمبر حدیث ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنہ، کہ اللہ تعالی ہر صدی کے آغاز میں، ہر صدی کی ابتدا میں، اس کی اسٹارٹنگ میں، جب کوئی صدی شروع ہوگی تو اللہ تعالی کسی ایسے بندے کو بھیجے گا، کسی ایسے بندے کو کھڑا کرے گا، من یجدد لہا دینہا، کہ دین میں 100 سال کے اندر جتنی خرابیاں آ گئی ہوں گی، بدعات، منکرات، خرافات، سیئات، اور لوگوں میں وہ خرافات عام ہو گئی ہوں گی، بہت سے لوگ اسے دین اور شریعت کا حصہ سمجھنے لگے ہوں گے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کی ابتدا میں اور اس کی شروعات میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا اور ایک مجدد کو اٹھائے گا، اور وہ مجدد کرے گا کیا؟ حضور نے فرمایا من یجدد لہا دینہا، کہ جو دین میں بگاڑ آیا ہوگا، جو خرابی آئی ہوگی، چاہے وہ دین کے نام پر ہو چاہے دنیا کے نام پر ہو، ہر طرح کی خرابی کو اللہ تعالیٰ جسے مجدد بنا کر کے بھیجے گا تو وہ مجدد ان تمام خرافات، منکرات، بدعات، سیئات کو دین سے نکال کر کے، اور جو چیزیں شریعت میں باہر سے داخل کر لی گئی ہوں گی، شامل کر لی گئی ہوں گی، تو جب مجدد آئے گا ان تمام خرافات کو نکال کر کے باہر پھینک دے گا، حضور کی شریعت کو دھو کر کے صاف ستھرا اجلا کر کے جائے گا۔ اور جب وہ آئے گا تو دین کیا ہے؟ دین کو الگ، اور دین کے خلاف جو منکرات ہیں، سیئات ہیں، دین کے خلاف اور شریعت کے خلاف جو چیزیں ہیں انہیں وہ مجدد آ کر کے الگ کرے گا۔ تو یہ بشارت کس کی ہے؟ اگر کوئی کسی مجدد کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا انکار کرنے والا ہے۔ آج لوگ 2 ٹکے کے لوگ، وہ خود بھی 2 ٹکے کے، اور جن کے وہ مرید ہیں ان کا پیر بھی 2 ٹکے کا، اور بات اور زبان اتنی لمبی لمبی ہیں کہ امام اہل سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے میں اتنی سختی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ میں تو رضوی نہیں ہوں، مجھے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم رضوی نہیں ہو، ٹھیک ہے، رضوی نہیں ہو، کسی بھی سلسلے میں رہو، لیکن مجدد جو آتا ہے وہ کسی سلسلے کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، وہ پوری امت کے لیے آتا ہے۔ تو امتی تو ہو حضور کے، اگر حضور کا امتی ہونے کے دعوے دار ہو تو ہر مجدد کو ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجدد کے آنے کی خبر دی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مجدد کو نہیں مانتا، کوئی کسی بھی صدی کے مجدد کا انکار کرے، کوئی جاہل، مولوی، پیر، کوئی بھی ٹائٹل ہو اس کے ساتھ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر صدی کی شروعات میں مجدد آئے گا۔ تو رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ آئے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئے گا، ہمیں کیا پتا کون آیا کون نہیں آیا، ہم نہیں مانتے اس کو، چونکہ ہمارے سلسلے کا نہیں ہے۔ سلسلوں سے اوپر ہے مجدد۔ مجدد ایک سلسلے کے لیے نہیں ہوتا، مجدد پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ مجدد کی شان کیا ہوتی ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ پہلا مجدد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے جب 100 سال پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا مجدد حضرت فاروق اعظم کی نسل سے اٹھایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں کہا جاتا ہے۔ 2 سال اور چند ماہ ان کی خلافت رہی، تقریباً خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر، 2 سال، 2.25 سال یا 2.5 سال کے قریب یہ پہلے مجدد تھے۔ اور دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم حضرت فاروق اعظم پر اور ان کی اولاد پر کہ پہلا مجدد فاروق اعظم کی اولاد سے، اور جب 1000 سال ہو گئے اس دین کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہندوستان کو یہ شرف بخشا کہ اسی فاروق اعظم کی اولاد سے شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی کو اٹھایا، اور حضرت مجدد الفسانی نے دین کے لیے ہر جانب سے، ہر پہلو سے قربانیاں پیش کی ہیں۔
جب دین اکبری کا فتنہ اٹھا، اس نے تمام مذاہب سے، تمام دھرموں سے کچھ چیزیں لے کر کے ایک نیا دھرم بنایا، ایک نیا دین بنایا اکبر نے۔ اس کی سلطنت کے دبدبے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم مسلط کر دیں لوگوں پر اور کہیں کہ 1000 سال ہو گئے اور یہ دین محمدی معاذ اللہ بس 1000 سال تک کے لیے تھا، اب اس کے بعد سے یہ نیا دین آ گیا، دین اکبری، جنہیں وہ دین الہی کہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی نسل سے حضرت سیدنا مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، بھیجا انہیں، اور انہوں نے ڈٹ کر کے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ سوچیں کہ مغلیہ سلطنت جس کی حکومت پورے ہندوستان میں ہو، جن کے سامنے بولنے کی اور منہ کھولنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی ہو، کیا اس وقت اور لوگ نہیں تھے؟ کیا یہ ہندوستان اولیاء اللہ سے خالی ہو گیا تھا؟ جتنے لوگ اپنے نسب اور نسل کی وجہ سے دعوے کرتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، مجھے بڑا مانو کیونکہ میں فلاں کی نسل سے ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم تھے کہاں اس وقت جب دین اکبری کا فتنہ اٹھا تھا؟ کہاں تھے تم؟ کیوں حضرت مجدد الفسانی نے آ کر کے اس فتنے کا مقابلہ کیا؟ تو جواب یہ تھے بہت سے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے جسے منتخب فرماتا ہے، اور پھر رسول اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت ہے کہ ہر صدی کی ابتدا میں، اس کی شروعات میں، اس کی اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کسی مجدد کو پیدا فرمائے گا، بھیجے گا۔ تو حضور کے وعدے کے مطابق اور حضور کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی نسل سے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ اور مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اولیاء کرام دیکھیں کہ انہیں مجدد کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں دو مجددوں کے جو خود مرشد ہیں، پیر ہیں، وہ اپنے ان مجدد مریدوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بس وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے، چونکہ وقت نہیں ہے، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈٹ کر کے جہانگیر کا دور آ گیا، مقابلہ کیا اس کا۔ لوگوں نے یہ چاہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو جو دین کی حفاظت ہو رہی ہے، شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس نبی کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح اب حضور کا وعدہ ہے کہ انبیاء کا آنا تو وہ دروازہ بند ہو چکا ہے نبوت و رسالت کا، تو اب مجدد آئیں گے 100 سال میں۔ تو جب مجدد اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کے مطابق حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی، وہ ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی تھی کہ حکومت ان کے پاس تھی، مغلیہ سلطنت تھی اتنی بڑی، لیکن ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ انہوں نے بہرحال بادشاہ کو کسی طرح سے تیار کیا کہ یہ آپ کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے فراق میں ہیں، اسے گمراہ کیا کہ آپ انہیں اپنے دربار میں بلا کر کے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، سجدہ تعظیمی نہیں کریں گے، اور یقیناً نہیں کرتے۔ وہ بلایا گیا انہیں دربار میں کچھ کا کچھ بنا کر کے دکھانے کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی جس طرح سے جاتے تھے وہ گئے اور جا کر کے اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے جب سوال کیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ کبھی بھی کسی اللہ کے بندے کو، جو خالق کا حق ہے وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا، میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، یہ فرمایا حضرت مجدد الفسانی نے۔ اور یہ ان کا اس کی نظر میں، جہانگیر کی نظر میں، اس کے سپورٹرز کی نظر میں یہ جرم تھا۔ انہیں گوالیر کے قلعے میں جو ہے قید کر دیا گیا، چاہتے تھے قتل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اس پر کون دست درازی کر سکتا ہے، تو قتل نہیں کر پائے، انہیں وہاں رکھا، اور جیل میں رہ کر کے جتنے دن وہ اس جیل میں رہے تو گئے تھے تنہا، لیکن جب وہاں پر پہنچے ہیں تو جو وہاں کے اس زمانے میں جیلرز تھے اور جو قیدی تھے، آپ نے جا کر کے وہاں وہ تبلیغ دین کی ہے جیل کے اندر جا کر کے، کہ جب گئے تھے تو تنہا تھے اللہ کے دین کے داعی، لیکن جب وہاں سے نکلے ہیں تو ہزاروں داعیان اسلام اور داعیان دین کو لے کر کے وہاں سے باہر نکلے ہیں جب انہیں نکالا گیا۔ اب ان کی شان دیکھیں حضرت مجدد الفسانی کی، ان کے پیر جو ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ، اب اس نام ہی سے آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا نام ہے اور کتنی بڑی ذات ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے۔ لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو 2 ٹکے کے مولوی اور 2 ٹکے کے پیر اور ان کے سڑے ہوئے مرید، جن کے عقیدے سڑے ہوئے ہیں،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے خلاف بھونکیں گے تو کوئی نہیں بولے گا، تو بولا جائے گا، تم بول کر کے دیکھو، اور تمہارے ان جاہل پیروں میں ہمت ہو تو ان سے بھی بلواؤ، اور میں جب تک ہوں تب تک میں اہل سنت کا دفاع اسی طرح سے کرتا رہوں گا۔ دیکھیں کہ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سننے کو ملتا ہے نا کہ فلاں نے کہا کہ میں رضوی نہیں ہوں تو میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، دیکھو مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے، خواجہ باقی باللہ سے پوچھو، پیر ہیں یہ حضرت مجدد الفسانی کے، اور خود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میاں شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شیخ احمد سرہندی فضل اور کمال کے نیر تابع ہیں، اور جن کی روشنی میں ہمارے جیسے کتنے ہی ستارے گم ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ولی کوئی بھی ہوتا ہے وہ اپنی ریاضت سے، عبادت سے، حالانکہ ہوتا وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، رسول اللہ کی شریعت کی پیروی سے ہے، لیکن مجدد کا مقام تمام اولیاء میں اپنے زمانے میں بلند اس لیے ہوتا ہے کہ ولی عبادت اور ریاضت سے بنتا ہے، اور مجدد جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی بشارت سے بنتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں کہ پیر بھی ہیں ان کے خواجہ باقی باللہ، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے جیسے کتنے ستارے اس نیر تابہ کے آگے گم ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ مرید ہی نہیں بلکہ مراد اور محبوب ہیں، جن کے ظہور کی کتنے ہی اکابر اولیاء اللہ نے بشارتیں دی، میری محنت رائگاں نہیں گئی کہ شیخ احمد سرہندی جیسی ہستی کی تربیت میں نے کر دی ہے۔ اب دیکھیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، ایک مجدد کا ہے پیر، مرید جو ہے وہ اپنے پیر کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بناتا ہے، لیکن یہاں الٹا ہے۔ یہاں دیکھیں مجدد الفسانی کے پیر کیا کہتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بشارت دی کہ تم علم کلام کے مجتہدین میں سے ہو، جن کے عقائد کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت ہو چکی ہے، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے ایک رسالہ کے متعلق اولیاء اکرام سے فرمایا کہ ایسے عقیدے رکھنا چاہیے جیسے عقیدے شیخ احمد سرہندی کے ہیں۔ اب تھوڑی سی میں نے بات مجدد الفسانی کے پیر کی کر لی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے آگے تو ہم جیسے گم ہیں، پیر کہہ رہا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھ لیں، بس اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کے پیر کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ شریف، سادات کا گھرانہ، پیر کا نام کیا ہے؟ آل رسول، ہیں بھی آل رسول، نام بھی آل رسول، سید زادے حضرت سیدنا آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہاں خواجہ باقی باللہ نے کہا کہ ہمارے جیسے کتنے گم ہیں، اور یہاں حضرت آل رسول مارہروی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کا مشہور قول جو سب اہل سنت جانتے ہوں گے کہ حضرت سیدنا آل رسول مارہروی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول کیا لے کر کے آیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پیر بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اولاد رسول ہیں، آل نبی اولاد علی، اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے مجدد مرید کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول کیا لایا ہے تو میں اپنے اس مرید کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیش کر دوں گا کہ مولا میری ساری زندگی بھر کی کمائی یہ احمد رضا خان ہے۔ اور جو اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہو، آل رسول نام سے بھی اور نسب سے بھی، اس آل رسول کے آگے اگر آج کا کوئی آل رسول ان کے خلاف بات کرے تو ہم کسی ایسے سید کی بھی بات نہیں مانتے جو سیدنا آل رسول کے خلاف بات کرے۔ تو آل رسول مارہروی کیا فرماتے ہیں کہ میں احمد رضا کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اتنا کانفیڈنس ہے اپنے مرید پر، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے، حضور کا وعدہ ہے، اس لیے انہوں نے اتنا اعتماد کیا اپنے مرید پر۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت کو اتنا ناز ہے ان پر، تو ہم تو غلام ہیں، ہمیں بھی تو ناز ہونا چاہیے کہ ہم امام اہل سنت کے غلام ہیں، اور وہاں بٹ رہے ہیں سلسلوں میں کہ میں رضوی ہوں، میں اشرفی ہوں، تم جو بھی رہو، لیکن تمام اولیاء اور صالحین کا ادب کرنا سیکھو، احترام کرنا سیکھو، سب کا ذکر خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ کرنا سیکھو۔ نام لینے کا تمیز سیکھو کہ اولیاء کرام کا نام کس طرح سے لیا جاتا ہے۔
اور جو جاہل قسم کے پیر آ کر کے یہ تفریق کر کے جاتے ہیں، اگر سنو وہ سید بھی ہونا تو سیدنا آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پر فضیلت نہ دینا اگر اپنی خیر چاہتے ہو۔ ہم اگر کسی سید کی بھی بات مانیں گے تو پہلے سید آل رسول ماہروی کی مانیں گے کہ آج کے سید کی مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر صدی کی ابتدا میں مجدد آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سرزمین ہند و پاک کو یہ شرف عطا فرمایا کہ کئی صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سرزمین کو مجدد عطا فرمائے، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سلسلوں میں لڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں آئے گا، یہ تو یہودیوں والی بات ہو گئی۔ یہودی انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئیں گے ہمارے یہاں، اور نبی آ گئے بنو اسماعیل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب نہیں مانیں گے۔ اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتے، ہم میں سے ہوتے تو ہم مانتے۔ تو یہ یہودیوں والا کام چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے جسے جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ اور جو شان عطا فرمائی ہے اس کو آپ مان لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر نہیں مانتے تو ان کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ ان سے بڑوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ دنیا ہی میں بنا لیا ہے، تو ہماری خیر بھی اسی میں ہے کہ ہم انہیں ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، اور انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی اپنا وسیلہ انہیں بنا لیں، اور سلسلوں میں نہ بٹیں، لڑیں نہیں ان جاہل پیروں کے چکر میں۔ یہ اپنے وقتی فائدے کے لیے بہت سے ایسے مولوی، بہت سے ایسے پیر ہیں اور بہت سے ایسے مرید ہیں جو لڑاتے ہیں۔ میری دعوت صرف اتنا ہے کہ آپ بھائی بن کر کے رہیں، پیری اور مریدی سے اوپر اٹھ کر کے انما المؤمنون اخوہ، جو قرآن کہتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی ہو کر کے لڑتے ہو پیری اور مریدی کے چکر میں۔ ہماری کوئی پہچان نہیں، ہماری پہچان صرف ایک ہے کہ ہم رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، اسی غلامی کے ساتھ جئیں، اسی غلامی کے ساتھ مریں، اور اسی کو اپنی پہچان بنائیں۔ یہ پہچان یہاں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پہچان ہے غلامی کی، یہ مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، ہر جگہ کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام غلاموں سے، اولیاء، صالحین، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین اور مجددین سے، تمام شہداء اور صالحین سے، سب سے محبت کرنے کی، سب سے عقیدت رکھنے کی، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔